أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی نے سورۃ البقرہ کی ان آیات کے اندر 3 چیزوں کو ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو ملت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اور اس کے پیروکاروں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلی چیز ان آیات کے اندر یہی ذکر کی گئی ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا موحد ہونا ہے، اس کو ذکر کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع سے ہی موحد تھے، اور کس طرح انہوں نے نبوت سے پہلے بھی توحید کی دعوت دی، لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، اور نبوت کے بعد بھی اسی پر قائم رہے اور اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے۔ اور تیسری چیز ان آیات کے اندر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت کو ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے ایک وصیت کی تھی، اس وصیت کا بھی ذکر ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیم کو ذکر کیا، کیونکہ خانہ کعبہ میں جو مشرکین مکہ تھے تو وہاں پر جو لوگ تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے والے تھے، ملت ابراہیمی کو ماننے والے تھے۔ اور اسی طرح جو یہودی ہیں وہ یہودی بھی خود کو کہا کرتے تھے کہ ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور ان کو ماننے والے ہیں، حقیقتاً ہم ملت ابراہیم پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح عیسائی جو ہیں وہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا اس آیات کے اندر کہ حقیقت میں کون لوگ تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر عمل کرنے والے تھے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے تو کوئی بیوقوف لوگ ہی ہوں گے جو اعراض کریں گے، پھریں گے، کیونکہ ملت ابراہیم علیہ السلام متوسط دین تھا، درمیانہ دین تھا، متوسط اعتدال، بہت ہی خوبصورت دین تھا۔ اور رہی بات یہودیوں کی اور عیسائیوں کی جو یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر چلنے والے ہیں، تو ان سے ایک سوال ہے، اگر وہ ملت ابراہیم پر حقیقتاً عمل پیرا تھے تو ان کی کتابوں میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو قرآن کے بارے میں، جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احکامات انہیں دیے، جو علم اور جو معلومات اللہ کی ذات نے انہیں دی، تو پھر انہوں نے ان چیزوں کو پس پشت کیوں پھینکا؟ اگر ملت ابراہیم پر عمل کرتے تو سارے کے سارے یہودیوں کو چاہیے تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے۔ اگر ملت ابراہیم پر عمل کرتے ہیں تو سارے کے سارے عیسائیوں کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی کتاب پر ملت ابراہیم پر حقیقتاً عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، جس طرح کہ اللہ نے خود پچھلی آیات کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے ان سے عہد لیا تھا، میثاق لیا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں گے اور ان کی پیروی کریں گے، جیسا کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر علماء اکرام نے ذکر کیا ہے، مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے کہ تمہارا دین حق پر نہیں ہے۔ جو مغلوب ہوتا تھا وہ غالب کو کہتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، ہم اس نبی پر ایمان لا کر آپ کے اوپر حکومت کریں گے، ساری دنیا پر حکومت کریں گے، یہ کہا کرتے تھے۔
یہ کہا کرتے تھے وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، چنا دنیا کے اندر بھی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخرت میں نیکوکاروں کے اندر رکھا، نبوت والوں میں رکھا، انبیاء علیہم السلام کے صف میں رکھا۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ اسلمت لرب العالمین، یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع سے ہی موحد تھے، سچے موحد تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ واقعات ہیں ہمارے سامنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بت بنایا کرتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بھی منع کیا کہ ابا جان آپ یہ بت کیوں بناتے ہیں، جو نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ تو آپ کو یہ ذرہ برابر نفع دے سکتے ہیں اور نہ آپ کو یہ نقصان دے سکتے ہیں، یہ تو آپ کے اپنے ہاتھ کے تراشے ہوئے ہیں۔ یہ کیسی عقل مندی ہے کہ ایک چیز کو آپ اپنے ہاتھ سے تراشیں اور اس کو تراشنے کے بعد کہیں کہ یہ ہمارا خدا ہے، یہ تو کہیں کی عقل مندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سورج والا واقعہ ہے، نمرود والا واقعہ ہے، اور گرجا گھر میں جو بتوں کو پاش کیا وہ والا واقعات ہیں، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موحد ہونے کے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے ہی سچے موحد۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، کیا کہا؟ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، کیا کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ فرما برداری اختیار کرو، میری اطاعت کرو، موحد بنو، اللہ کو اپنا معبود جانو، قال اسلمت لرب العالمین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں تمام جہانوں کے رب، میں تمام جہانوں کے اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، فرما برداری میں آتا ہوں، اللہ کو موحد مانتا ہوں، اپنے رب کو معبود مانتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد یہاں آخر میں ان آیات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت کو ذکر کیا گیا ہے۔ ایک وصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی، کون سے بیٹوں کو؟ یعقوب علیہ السلام کو، بنی و یعقوب، بنی الگ ذکر کیا، یعقوب الگ ذکر کیا، کیونکہ بنی اسرائیل کی ساری نسل حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی، جہاں تک مفسرین کہتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وصیت کی، وبس اللہ تعالیٰ نے نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو، ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، کیا؟ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تاکید ہے یہاں پہلی آیت کے اندر بھی ہاں ضمیر اسی کی طرف لوٹ رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اذ قال له ربه اسلم، اطاعت، فرما برداری، اسی کی طرف جا رہی ہے، اسی کی طرف جا رہی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ارشاد فرمایا، یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین، حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کو دوبارہ ارشاد فرمایا، یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے، ایک دین کو چنا ہے، شریعت کو چنا ہے، ایک کتاب اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، صحیفہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، جس طرح کہ قرآن پاک کے اندر ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی کتابیں نازل ہوئیں، صحیفے نازل ہوئے۔ تو اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے اپنے بیٹوں کو؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم اللہ کے اطاعت گزار ہو، تم اللہ کی فرما برداری میں آنے والے بن جاؤ، اس وقت تمہیں موت آنی چاہیے۔ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے مت مرنا، اللہ کی ناشکری کرتے ہوئے مت مرنا، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے مت مرنا، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے مرنا، اللہ کی اطاعت گزاری کرتے ہوئے مرنا۔ یہ وصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی ہے، جس میں مجھے اور آپ کو تعلیم ہے کہ موت اللہ کو اپنا معبود سمجھتے ہوئے آنی چاہیے۔ کامیابی اسی وقت ہے
جب موت کے وقت میرا اللہ مجھے یاد ہو، جب موت کے وقت میں گناہوں سے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لوں، جب موت کے وقت میں اللہ کی فرما برداری میں آ جاؤں، جب موت کے وقت میں اللہ کی اطاعت گزاری کے اندر آ جاؤں، میری کامیابی اسی وقت ہے، میری کامیابی اسی وقت ہے۔ خاتمہ بالخیر کی دعا کیا کریں، خاتمہ بالخیر کی دعا کیا کریں۔ اس کے اندر تعلیم ہے کہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ جب موت آئے گی نا، پھر اس کے بعد کوئی موقع نہیں ملے گا، کوئی موقع نہیں ملے گا۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے ہزار درخواستیں کرے گا قیامت والے دن کہ یا اللہ مجھے واپسی بھیج دے، مجھے واپسی بھیج دے، ساری زندگی تیری فرما برداری میں گزاروں گا، ساری زندگی تیری عبادت میں، تیری اطاعت میں گزاروں گا، ساری زندگی تیرے لیے سجدے میں گزار دوں گا، لیکن اس وقت واپسی آنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا، کوئی موقع نہیں ہوگا۔ اس وقت کے لیے تیاری کرنی ہے تو ہمیں یہی تیاری کرنی ہے۔ یہ دنیا دار الاعمال ہے، اعمال کا گھر تو یہ دنیا ہے۔ اس دنیا میں جس نے جیسے اعمال کیے، جیسا بیج بویا، ویسے ہی وہ پھل آخرت میں کاٹے گا، آخرت میں اس کو ملے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ایسے ہی معاف کر دے، جسے چاہے پکڑ لیں، لیکن اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے کہ اے مرحم اللہ، اے میرے اللہ، عافیت والی زندگی دے، ایمان والی زندگی دے۔ جب موت آئے تو ایمان والی موت ہو، موت کی سختی سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں قرآن پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنی بھی دنیاوی اور اخروی ذلت و رسوائیاں ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما، جتنی بھی بیماریاں ہیں، آفات ہیں، بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، میرے اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما۔ ہمیشہ اپنا محتاج رکھنا، کسی اور کا محتاج نہ کرنا، اپنے بندوں کا محتاج نہ کرنا، میرے مولا عافیت والی زندگی عطا فرما۔ ایسی زندگی اللہ سے مانگا کرو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔